محترم ناظرین، روایت کیا گیا ہے ایک نوجوان کی زبان بند ہو گئی۔ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس صحابی کی زبان پر کلمہ نہ جاری ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک کی بڑی شدت ہے۔ محترم ناظرین، موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں۔ بعض اوقات سکرات کی نشانیاں مرنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں، جسے دیکھ کر قریب والے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر یہ تکلیف صرف مرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ موت سے پہلے سکرات کی حالت سب پر طاری ہوتی ہے، لیکن 5 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں موت کے وقت اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ ان کی جان آسانی سے نکالی جائے گی۔ جب انسان کی سانس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی آدھی روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے اور آدھی باہر، اس لیے انسان کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو بار بار پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو جتنا بھی پانی پلا دیا جائے تو انسان کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ جب فرشتہ جان نکال رہا ہوتا ہے تو مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کا بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس تکلیف کے متعلق مرنے والا جانتا ہے یا اس کے رب کو علم ہوتا ہے۔ بے شک یہ تکلیف مرنے والے کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 انسان ایسے ہیں جن کی جان نکلتے وقت ان کو محسوس تک نہ ہوگا اور فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، وہ 5 لوگ کون ہیں جن کو جان نکلتے وقت تکلیف تک محسوس نہ ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو صدقہ و خیرات باقاعدگی سے کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کی روح ایسے قبض ہوگی کہ اس کو علم تک نہ ہوگا، یعنی ایسا انسان جو مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ اس طرح کرے کہ کسی کو علم تک نہ ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں کسی دوسرے بھائی کی مدد کی ہے۔ اس بندے کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ انسان ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد والدین کی وراثت سے اپنی بہنوں کا حق دینے میں جلدی کرتا ہے، ان کا حق مرنے نہیں دیتا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھائی بہنوں کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کے وقت جہیز وغیرہ دے دیں گے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام میں جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ جہیز دینا تو یہودیوں کی پیدا کی گئی رسم ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، بہنوں کو اپنے والدین کی وراثت سے اس کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ خود ہی سارے حصے کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان کو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، جو کہ دنیا میں حصہ دینے سے تو بھائی بچ جائیں گے اور آخرت میں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں بہنوں کے حق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان تھوڑی سی زمین کسی بھی انسان سے ظلم و ستم سے چھینے گا تو قیامت کے دن 7 آسمانوں سے اتنی ہی زمین اس انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے بہن بھائی کی وراثت یعنی وراثتی حصے میں ہیرا پھیری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت سے میراث ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہیز کی لعنت ایسی لعنت ہے جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، آج اسلام میں بھی اسی رسم نے جنم لے لیا ہے، وہی رسمیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب کی لڑکی گھر بیٹھے بیٹھے عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، جس کا کوئی رشتہ نہیں آتا، کیونکہ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس نے اپنی بیٹی کو کیا دینا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، بہنوں کو اس کے والدین کی وراثت سے حصہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصے دینے پر جلدی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی روح ایسے قبض کر لیتا ہے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے بھی میرے بھائی کی قبر پر لے کر جایا جائے۔ اس کے بار بار ضد کرنے پر اس کو بھی قبر پر لایا گیا۔ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو قبر میں اتار کر دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد دعا کرنی تھی،
وہ بہن نے سب جنازے والوں کے سامنے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آج انصاف کا دن آ گیا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے اللہ، میرے بھائی کو اپنی رحمت و برکت سے اس طرح دور فرما جیسا کہ اس نے مجھے میرے وراثتی حصے سے دور کیا تھا۔ میرے بچے رو رو کر تڑپتے رہے، پر میرے اس بھائی کو میرے ننھے منھے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے اس بھائی نے مجھے اپنے بچوں کو حرام گوشت کھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی بہنوں کو اس کے وراثت میں سے حصہ دے کر ان سے دعا کی امید رکھو، تاکہ اللہ تعالی ہماری سب کی ان بہنوں کے صدقے مغفرت فرما دے۔ بہنوں کا حق کھانے کو خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسرا وہ انسان جو اپنی بہن، بھائیوں، والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، اپنی فیملی کو حق حلال کی روزی کما کر کھلاتا ہے، اس کی بھی روزی قبض کرتے وقت اس کو ذرا برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب گھر میں رزق کی تنگی آنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں لا کر دو۔ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، پلانا، پہنانا بھی صدقہ ہے۔ جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتا ہوگا، اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس مرنے والے کو آسانی ہو جائے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا انسان وہ بتایا ہے جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کر لی جائے گی۔ وہ ایسا نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچ رہا ہو کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ ایسے نمازی کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ اس کی جان نکال دیتا ہے۔ پانچواں ایسا شخص ہے جو خود بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کو فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے تیری خواہش کے مطابق عطا کروں گا۔ قرآن پاک کی رو رو کر تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تلاوت کرنے والے فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا لیا کرو۔ قرآن پاک خود پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے والے کی جان بھی ایسے قبض ہو جائے گی کہ اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جب انسان پر موت کا وقت قریب ہو تو اس کی چارپائی کو اس طرح پھیر دیا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، قریب المرگ شخص کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس سے اس شخص کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور تم اس سورت کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، یعنی جو لوگ فوت ہونے کے قریب ہوں ان کے پاس پڑھو، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے جو حضرات فوت ہو جائیں ان کی قبروں کے پاس جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ اب وہ مغفرت کے محتاج ہیں، اس لیے یہ سورت پڑھ کر ان کی مغفرت کی جائے۔ محترم ناظرین، خیال کیا جائے کہ سورہ یاسین کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کو قلب قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، یعنی قرآن کریم کا دل۔ قیامت کے احوال جس طرح اس سورت میں ذکر کیے گئے ہیں اس طرح کسی اور سورت میں ذکر نہیں کیے گئے۔ اس کا پڑھنا مردہ اور زندہ دلوں کو اور زندہ کرتا ہے، اس کا تلاوت کرنا غفلت سے اطاعت و عبادت کی طرف لاتا ہے۔ ان وجوہ کے پیش نظر اس کو فوت ہونے والوں کے قریب یا فوت شدہ کے قریب پڑھا جاتا ہے۔ جس شخص کو موت قریب ہو اس کو تلقین کرنی چاہیے، یعنی ظاہر اسباب و حالات سے جب یہ پتہ چلے کہ یہ شخص اب فوت ہونے کے قریب ہے، ایسے شخص کو کلمہ طیبہ اور شہادت کی تلقین کی جائے۔ تلقین کے وقت قریب الموت شخص کے قریب کلمہ پڑھا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، ممکن ہے وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، اگرچہ سکرات الموت یعنی موت کی شدت کی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے انکار کفر نہیں، لیکن پھر بھی ظاہراً اچھا نہیں۔ اگر اس کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام یہ الفاظ مبارکہ یعنی کلمہ توحید ہوں، لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تلقین کرنے والا کوئی شخص نیک ہو، کیونکہ آدمی کی موت کے وقت اس کے پاس نیک لوگوں کا ہونا اچھی بات ہے، اس طرح اس کے قریب خوشبو سلگانا بھی مستحب ہے۔ محترم ناظرین، روایت کیا گیا ہے ایک نوجوان کی، بعض حضرات نے اس نوجوان کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کیا ہے، جیسے تحفہ نصاح وغیرہ میں، زبان بند ہو گئی، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔
دوسرے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس صحابی کی زبان پر کلمہ نہ جاری ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آ کر تلقین کی، لیکن صحابی رسول کی زبان حرکت میں آتی ہے، لیکن پھر اضطراب، اس طرح زبان حرکت کر کے بند ہو جاتی ہے، مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ اس حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا، ہاں یا رسول اللہ، نماز پڑھتا تھا۔ پھر میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ شخص روزہ رکھتا تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ تو رکھتا تھا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا کرتا تھا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ والدین کا نافرمان تھا؟ اس سوال کے جواب میں عرض کیا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے والدین کا نافرمان تو تھا۔ اس وقت اس کی والدہ زندہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو بلاؤ۔ اس کی والدہ آئی جو ضعیف تھی اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ اس بڑھیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے بیٹے کی غلطیوں و خطاؤں کو معاف کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں اس کے جرم کبھی معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مجھے ایک مرتبہ تھپڑ لگایا تھا جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جلانے کے لیے لکڑیاں لا کر ان کو آگ لگاؤ۔ آپ کے اس ارشاد گرامی کو سننے پر اس شخص کی والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آگ کو کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو اس کے اس عمل، یعنی جو اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے اسے جلا دوں۔ یہ سنتے ہی ماں کی محبت و شفقت جوش میں آ گئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ کیا میں نے آگ کے لیے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا؟ کیا میں نے اسے آگ کے لیے 2 سال دودھ پلایا تھا؟ سبحان اللہ، ماں جیسی شفقت کہاں سے ملے گی؟ عبرت پکڑتے ہوئے توجہ کریں، بار بار اس واقعے کو سنیں، قہر خداوندی سے ڈریں۔ دیکھیں، ادھر ماں کا معاف کرنا ہی تھا، ادھر بیٹے کی زبان پر جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ماں رحیمہ ہے جس کو معمولی رحمت حاصل ہے اور بیٹے کی نافرمانی نے اسے ضرر بھی پہنچایا، لیکن اس قدر قلیل رحمت کی وجہ سے اس نے بیٹے کو جلنا پسند نہیں کیا۔ تو اللہ جو رحمان ہے، جس کو بے پناہ رحمت حاصل ہے، جس کی رحمت کا اندازہ لگانا بھی انسان کی وسعت سے بالاتر ہے، اور اسی کے انعامات کے باوجود بندے اس کی نافرمانی کریں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں۔ وہ کیسے پسند فرمائے گا کہ وہ مومن جو کلمہ شہادت پر ہمیشہ ایمان رکھتا رہا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، اس کو آگ میں 70 سال جلایا جائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، پھر فرمایا، دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے، دنیا میں مسافر کی طرح رہو کہ اس کی طرف میلان نہ کرو، کیونکہ یہاں سے تم نے آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اس دنیا کے مقام کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھو، اس کی لذتوں سے محبت نہ کرو، لوگوں سے میل جول سے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ کچھ آخرت کی تیاری کا سامان تیار کر لو۔ اپنے آپ کو لمبی زندگی کی امید میں نہ لاؤ، دنیا سے اس طرح دل نہ لگاؤ، بلکہ مسافر کی طرح رہو، جس طرح وہ مسافر کے وطن میں دل نہیں لگاتا بلکہ ہر وقت وہاں سے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کی طرف راغب رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی دنیا کو دار مسافرت سمجھتے ہوئے آخرت کی طرف لوٹنے کو ہر وقت مد نظر رکھو۔ محترم ناظرین، جب ہمہ وقت موت انسان کا تعاقب کر رہی ہے، پھر انسان اس سے غافل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذات و خواہشات میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ موت سے مکمل غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض بزرگان دین نے ایک مثال سے واضح کیا کہ انسان کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان نے دیکھا کہ شیر منہ کھولے دھاڑتا ہوا میرے تعاقب کر رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے اپنے آپ کو شیر سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ جس شاخ پر بیٹھا اسے ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا کاٹ رہے ہیں۔ اس شاخ کے نیچے ایک گڑھا موجود ہے، اگر وہ شاخ کٹتی ہے تو وہ شیر کی گرفت میں آتا ہے اور گڑھے میں بھی گرتا ہے، لیکن اس کو شیر اور گڑھے کے خوف سے اس طرح غافل کر دیا گیا کہ اسی شاخ پر جس پر بیٹھا ہے ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس نے شہد کھانا شروع کر دیا۔ شہد کی شیرینی نے اس کو ایسے مست کر دیا کہ اسے نہ یہ خوف رہا کہ جس شاخ پر بیٹھا ہوا ہوں وہ تو سفید اور سیاہ چوہے کاٹ رہے ہیں، نہ اسے یہ یاد رہا کہ میں شیر سے ڈر کر بھاگا تھا، اور نہ اسے نیچے گڑھے کا کوئی خوف رہا۔ اسی طرح انسان اس شیر کی طرح موت تعاقب کر رہی ہے، قبر ایک گڑھے کی طرح منتظر ہے، اور انسان کی زندگی کی شاخ کو دن سفید چوہے کی طرح اور رات سیاہ چوہے کی طرح کاٹ رہی ہے، لیکن انسان ان تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر دنیا کی لذات و خواہشات میں شہد کی شیرینی کی طرح مست ہے۔ اسے موت کا کوئی غم نہیں،
قبر کا کوئی ڈر نہیں، زندگی کے اختتام کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ہر دن گزرنے پر خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہوں، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر دن گزرنے پر کم ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی لذات کی طرف توجہ کم کر دے اور مالک الملک کے دربار کی طرف متوجہ ہو۔ بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان کو موت بھی یاد ہوگی، خوف خدا بھی حاصل ہوگا اور گناہوں سے دور بھی، اور نیکیوں کی طرف رغبت بھی حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کے بعض غلاموں کو سکرات الموت یعنی موت کی شدت نہیں ہوتی، نہایت آسانی سے جان نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی جان کنی ایسی ہوتی ہے جیسے چیونٹی کا کاٹنا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارا وقت نزا آئے تو ہمیں سکرات کی شدت اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہمارا اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کون سے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو شیئر کروں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔